اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامیات لازمی HSSC 1 کے لیکچر نمبر 34 کی ابتدا کر رہے ہیں، جس میں باب دوم معاشرتی ذمہ داریاں ہیں جن کا آج آغاز ہو رہا ہے، اور معاشرتی ذمہ داریوں میں محاسن اخلاق کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور اس کی ابتدا کریں گے۔ میں ذل حسین بحیثیت HOD اسلامیات آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء، آج ہم نے جو ٹاپکس ڈسکس کرنے ہیں اور پڑھنے ہیں اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ معاشرتی ذمہ داریاں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، اور ان میں محاسن اخلاق ہیں۔ محاسن اخلاق یعنی کہ اچھے اخلاق، اخلاق حسنہ، اور ان میں پھر دو چیزیں ہیں، ایک دیانتداری ہے اور ایک ایفائے عہد ہے۔ انشاءاللہ آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیانتداری اور اس کے بعد ایفائے عہد کو بھی کوشش کریں گے کہ آج کمپلیٹ کر لیں۔ عزیز طلباء، معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ جہاں مخصوص مقاصد کی خاطر مستقل طور پر انسان ایک جگہ جمع ہو جائیں اس کو معاشرہ کہتے ہیں۔ اور پھر معاشرتی زندگی میں انسان پر چند ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں جن کو پورا کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور اسلام جو ہے وہ تو انسانی معاشرے کو ہمیشہ خوشحال دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے اسلام میں اخلاق حسنہ کو، اچھے اخلاق کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، اور مسلمانوں کے لیے اخلاقی قدروں کی پاسداری کو مذہبی فریضہ قرار دیا گیا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ۔ سورہ حج کی آیت نمبر 77 ہے، 77، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے کام کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی بھی سماعت کر لیجئے۔ ارشاد فرمایا، اقبل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ مومنوں میں زیادہ کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ اور مشہور و معروف حدیث پاک بھی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب میزان لگے گا تو سب سے بھاری عمل جو ہوگا، جس سے پلڑا بھاری ہوگا، وہ انسان کے اعلیٰ اور اچھے اخلاق ہوں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اعلیٰ اخلاق کا نمونہ ہمارے سامنے کیا کیا، پیش کیا۔ اب جو پہلی چیز ہے وہ ہے دیانتداری۔ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ دیانت کے معنی درست روش ہے، راست بازی اور سچائی ہے۔ چاہے کاروبار ہے، چاہے معاملات ہیں، جس قسم کی بھی زندگی ہے اس کے اندر سچائی اور دیانتداری کو ملحوظ خاطر رکھنا، یہ دیانتداری ہے۔ پھر امانت و دیانت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ دیانت محض تجارتی کاروبار تک محدود نہیں ہے کہ امانت اور دیانت سے کام لیا جائے، بلکہ حقوق العباد میں بھی دیانت شامل ہے۔ جیسے یہ مختلف صورتیں یہاں پر آپ کے سامنے ہیں۔ لین دین کو درست رکھنا ہے، امانت کا لوٹانا ہے، وعدہ پورا کرنا ہے، کسی کے راز کو فاش نہ کرنا ہے، افشا نہ کرنا یعنی کہ واضح نہ کرنا، پردہ نہ اٹھانا، کسی دوسرے کو درست مشورہ دینا، یہ بھی دیانتداری ہے۔ اپنے فرائض کو بہتر انداز سے، بہتر طریقے سے انجام دینا، یہ بھی دیانتداری ہے۔ یعنی کہ اپنی ڈیوٹی ہے، کوئی بھی ڈیوٹی ہے تو اس ڈیوٹی کو بطریق حسن پورا کرنا، دیانتداری کے ساتھ پورا کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی امانت میں خیانت نہیں ہے، بلکہ ایمانت کو اس کے مطابق چلانا ہے، اس کے مطابق ادا کرنا ہے۔ آگے دیانت و امانت کو ہم قرآن مجید کی روح سے دیکھتے ہیں۔ اس کے اوپر چند آیات مبارکہ کو دیکھ لیتے ہیں۔
پہلی آیت مبارکہ ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 58 ہے 58۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کو پہنچا دو، یعنی کہ جو امانت کا عزیز طلبہ کیا ہے مستحق ہے اس تک امانت کیا کر دی جائے، پہنچا دی جائے۔ اور تمام رسولوں نے اپنی اپنی امتوں سے یہی فرمایا، انی لکم رسول امین۔ سورہ شعراء آیت نمبر 7 ہے، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، یعنی کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کو ہدایات عطا فرمائیں، احکامات عطا فرمائے، انہوں نے من و عن اپنی اپنی امتوں تک ان احکامات کو کیا کر دیا، پہنچا دیا۔ پھر ارشاد فرمایا سورہ المومنون آیت نمبر 8 ہے، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ مومن وہ ہیں جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا کہ آپ مومن کون ہیں، مومنوں کی واضح نشانی بتا دی کہ وہ اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، اور اس سے پہلے ایمانتوں کو کیا کرتے ہیں، ان کے اہل جو ہیں ان تک پہنچاتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو انبیاء کے پاس وحی لے کر آتے تھے ان کو بھی امین پکارا گیا، فرمایا نازل بہ الروح الامین، اس پیغام کے نازل کرنے والے روح الامین امانت والی روح ہیں، یعنی کہ امانت والی روح سے مراد ہے اللہ پاک کی طرف سے جو ان کو احکامات اور جو وحی ملتی اس میں وہ کمی کجی کے بغیر من و عن انبیاء علیہ السلام پر وہ وحی کیا کرتے، منتقل کرتے۔ آگے احادیث پاک ہیں آقا علیہ السلام کی امانت کے حوالے سے، ہم ذرا تیزی کے ساتھ گزرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی پہلا فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو امانت دار نہیں اس کا ایمان نہیں۔ اللہ اکبر۔ آج آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے کے اندر کہ کیا معاملات ہیں اور ہم کس حد تک ایمانت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ ہر شعبے کے اندر ہم اپنے آپ کو اپنے گریبان میں اگر جھانکیں تو ہم دیکھیں گے کہ کہاں تک ہم امانت کو کیا کر رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں۔ اگر سوال کیا جائے تو جواب کیا آئے گا، مجموعی طور پر نفی میں آئے گا کہ کسی جگہ بھی ہم اس پر پورا اترتے نظر نہیں آتے۔ فرمایا جو امانت دار نہیں اس کا ایمان ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر دوسری دیکھیے حدیث پاک ہے سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ یہاں پر ترغیب دی جا رہی ہے، موٹیویشن دی جا رہی ہے کہ اے امانت دار تاجر، یہ مت سمجھ کہ تو امانت کر رہا ہے اور منافع کم کما رہا ہے تو کیا ہوگا، بلکہ دنیا کے اندر تو یہ مل ہی رہا ہے اور ملے گا انشاءاللہ، لیکن قیامت کے دن بھی تیرا مقام انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا جس نے تمہیں امانت رکھنے کو دی اس کی امانت دے دو، اور جو تیری خیانت کرے تم اس کی خیانت نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں ہے کہ اس کا بدلہ اتارنے کے لیے تم ایسا کرو، اس سے کیا کیا گیا، منع کیا گیا۔ جب امانت ضائع کر دی جانے لگے تو تم قیامت کا انتظار کرو۔ دیکھیے اس کے اندر بہت بڑا واضح مفہوم ہے کہ یہ انفرادی طور پر بھی ہو سکتی ہے اور اجتماعی طور پر بھی ہو سکتی ہے کہ جب امانت ضائع کر دی جانے لگے تو تم قیامت کا انتظار کرو۔ اب ایک ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، ٹیچر بھی ہو سکتا ہے، ایک دکاندار بھی ہو سکتا ہے، ایک انجینئر اور مختلف وکیل بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ دیگر جتنے بھی انفرادی شعبہ جات ہیں آپ سب کو لے لیجئے کہ اگر وہ شخص اپنی امانت میں خیانت کر رہا ہے تو پھر کیا ہے، قیامت کا انتظار کرو۔ اور اجتماعی طور پر حکمرانوں کو یہ امانت کے طور پر کیا دی گئی، حکمرانی دی گئی، اگر وہ اس میں امانت میں خیانت کر رہے ہیں تو پھر یہ بھی بات ہے کہ قیامت کا انتظار کریں، کیونکہ جب امانت ضائع کر دی جاتی ہے تو پھر ارشاد فرمایا تم قیامت کا انتظار کرو۔ تو یہ بہت بڑا اس کے اندر ایک پیغام ہے ہمارے لیے۔ قرآن و سنت میں خیانت کی مذمت جو کی گئی اس کے اوپر چند آیات دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت نہ کرو، نہ آپس کی امانتوں میں
خیانت کرو، اور نہ آپس کی امانتوں میں جان بوجھ کر خیانت کرو، یعنی کہ جان بوجھ کر بھی خیانت سے یہاں پر منع کیا گیا ہے۔ تو یہ واضح طور پر اس آیت مبارکہ سورہ انفال کی آیت نمبر 27، اب اس کی تشریح اور تفسیر کرنے کا وقت نہیں ہے، آپ 9 میں ظاہر پہلے پڑھ چکے ہیں، صرف اس کو ہم ریفرنس کے طور پر لے رہے ہیں۔ آگے سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 161 ہے، وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، فرمایا جو شخص خیانت کرے گا وہ خیانت کردہ چیز قیامت کے دن لے کر آئے گا، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ذرا برابر حق تلفی نہ کی جائے گی۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، منافق کی 3 نشانیاں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، فرمایا جب وہ وعدہ کرے تو کیا کرے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، یعنی کہ وعدے کو پورا نہ کریں۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، فرمایا امانت جب اس کو دی جائے تو اس میں کیا کرے، خیانت کرے۔ یہ منافق کی نشانیوں میں سے، اللہ رب العزت ہمیں محفوظ و ممنون فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور دیانت و ایمانت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ سے بہترین مثالیں ہمارے لیے۔ صادق اور امین آپ کو کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ حجر اسود کو خانہ کعبہ میں نصب کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سب مشرکین پکار اٹھے، صادق آ گئے، امین آ گئے۔ پھر مشرکین مکہ جب کیا ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانہ اقدس کو گھیرا گیا فتح یہ ہجرت مدینہ کے وقت، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ امانتیں واپس کر کے مکہ والوں کی صبح مدینے چلے آئیں۔ تو یہ دیکھیے کہ امانت میں آپ نے خیانت نہیں کی، حالانکہ انہوں نے ہی آپ کے در اقدس کو کیا کر لیا تھا، گھیر لیا تھا، اور آپ کو نعوذ باللہ شہید کرنے کا یا آپ کو جلا وطن کرنے کا یا آپ کو قید کرنے کا ان کا ارادہ تھا۔ پھر دیکھیے کیسر روم کے دربار میں ابو سفیان نے گواہی دی، جو بھی مسلمان نہیں ہوتے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار اور سچے ہیں۔ پھر آگے دیکھیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام میسرہ ایک تجارتی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، واپسی پر اس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت و امانت کا تذکرہ کیا، جس سے متاثر ہو کر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ تو یہ ساری مثالیں ہیں، اس کے علاوہ بے شمار مثالیں ہیں، وقت مختصر ہونے کی وجہ سے میں جو ہے وہ چیدہ مثالیں آپ سے کیا کر دی ہیں، گوش گزار کر دی ہیں۔ یقیناً یہ دیانت داری کا ٹاپک یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ تھوڑا سا آج ہم افائے عید کے اوپر بھی پڑھ لیتے ہیں، تاکہ کل پھر مزید اس ٹاپک کو ہم کیا کر لیں گے، مکمل کر لیں گے۔ ایفا کے معنی پاسداری اور پورا کرنے کے، اور عہد سے مراد قول و قرار اور وعدہ ہے۔ ایفائے عہد کے معنی ہے اپنے قول و قرار کی پاسداری کرنا اور وعدے کی کیا کرنا، پابندی کرنا۔ تو دیکھیے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک، اور اس سے پہلے قرآن مجید کی چند آیات دیکھ لیتے ہیں۔ ازروع قرآن مجید فرمایا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، سورہ توبہ 111 نمبر آیت فرمایا، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے۔ دوسری آیت مبارکہ دیکھ لیے وعدہ پورا کرنے کے بارے میں، سورہ المائدہ کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہد و اقرار کو پورا کرو۔ تیسری آیت مبارکہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور وعدہ پورا کرو، قیامت کے دن وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک اور آیت مبارکہ سورہ المومنون کی ہے، وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، مومن وہ ہیں جو اپنی مانتوں کی اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، مومنین جب وعدہ کرتے ہیں تو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہ ساری آیات مبارکہ جو ہیں اس چیز پر دال ہے، یعنی کہ دلالت کر رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وعدہ پورا کرنے کی کیا فرما رہا ہے، ہر سو تلقین اور تاکید فرما رہا ہے۔ تو آج اتنا ہی ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور آج ہم نے عزیز طلبہ دیانت داری قرآن و سنت کی روشنی میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کی روشنی میں اس کو پڑھا، اور اس کے بعد پھر وعدہ پورا کرنا، ایفائے عہد کے اوپر ہم نے اس کی مفہوم، اور اس کے بعد پھر قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ہم نے وعدے کی پاسداری کے بارے میں پڑھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے
ہمیں اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی بھی اور امتحانی پوائنٹ آف ویو سے بھی بہتر انداز میں اس کو تیاری کرنے کی اور تیار کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ اس لیکچر کو بہت ہی بہتر انداز میں سنیں گے اور اس کے بعد اس کو تیار کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔